اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ بھاگنا، بھاگنے سے متعلق ایک دلچسپ بات ہے۔ میرے پاس اس پر پورا پیغام ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بائبل میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جب لوگ کسی چیز سے ڈر کر بھاگے، قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنے برس لگے۔ دراصل خدا نے ان کو وہاں بھیجا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ موسیٰ مصر سے بھاگا، وہ خدا کے منصوبے سے آگے نکل گیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ خدا اسے بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی زندگی میں خدا کی بلاہٹ کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ خود سے بھی تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کام کچھ ٹھیک انداز میں نہیں ہوتا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو خدا کے مقررہ وقت پر استعمال کریں گے۔ لہٰذا اس نے ایک مصری مار ڈالا، ایک اور مصری نے اس کو دیکھ لیا اور اس پر الزام لگانا اور دوسروں کو بتانا شروع کیا۔ لہٰذا بائبل ہمیں صاف طور پر اعمال 7 باب میں اس کی 29 میں بتاتی ہے، موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 40 سال اس کو بیابان میں 40 برس گزارنے کی ضرورت تھی تاکہ اس کام کے لیے تیار ہو جو خدا اس سے لینا چاہتا تھا۔ ہر کوئی خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو برسوں تیاری میں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا برسوں۔ کیا آپ کو اس ماں کے 2 بیٹے یاد ہیں جو یسوع کے پاس گئی اور کہا، یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے؟ اور اس کا جواب کمال کا تھا۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ کچھ بھی مانگنا بہت آسان ہے، کوئی عہدہ مانگنا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری اور سخت محنت بھی درکار ہوتی ہے، اور زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی کرنا پڑتی ہیں جنہیں ہم کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ میں آپ کے سامنے کوئی عجیب سی تصویر پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی بھی کہ یہ سب کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ میری زندگی میں اب زیادہ وقت نہیں بچا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 42 سال پہلے جو کچھ میں نے شروع کیا، اس کے لیے جہاں آج میں کھڑی ہوں مجھے کیا کیا کھونا پڑا۔ میرے پاس وقت نہیں آپ کو بتاؤں، وہ آنسو، وہ درد، وہ چلانا، ہزاروں بار میں سب چھوڑنا چاہتی تھی، وہ سخت محنت اور بہت کچھ، لیکن یہ بہترین زندگی تھی، ایک بہترین موقع جو کبھی بھی کوئی پانا چاہتا ہو۔ ایک دن میں بیٹھی اور یہ سوچ رہی تھی ان چیزوں سے متعلق جو خدا نے میری زندگی میں مجھے کرنے دی۔ لہٰذا میں آج آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، تو پھر کسی چیز کو راستے میں نہ آنے دیں۔ کسی بات سے بھاگے نہیں، بلکہ اس کی طرف بھاگیں۔ مجھے داؤد اور جاتی جولیت کی کہانی کا یہ حصہ بہت پسند ہے۔ لکھا ہے کہ جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ گفتگو ختم کر چکا، جاتی جولیت نے کہا، میں تجھے قتل کروں گا۔ داؤد نے کہا، نہیں، میں تجھے قتل کروں گا۔ لکھا ہے کہ داؤد میدان جنگ کی طرف دوڑ کر گیا، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ اپنے دشمن کو دیر تک گھورتے رہتے ہیں، اگر آپ اس کو دیر تک گھورتے رہیں تو آپ اس کے قریب جانے سے ذرا خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اکثر اوقات ہم حرکت میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں تو آپ ایک تحریک کے ساتھ حرکت میں آتے ہیں۔ آپ کو اپنے جوش سے حرکت میں آنا چاہیے۔ یہ اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، اپنے دم سے۔ آپ وہ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کچھ چیزیں صرف مرنے کی حد تک سوچ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کام کو پورا نہیں کیا جس کا موقع خدا نے آپ کو دیا تھا، کیونکہ آپ اس سے متعلق زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ قربانی سے متعلق بہت سوچتے ہیں، آپ دوسرے لوگ کیا کہیں گے اس سے متعلق سوچتے ہیں، عدالت سے متعلق، تنقید سے متعلق بہت سوچتے ہیں۔ آپ کو اس سے بھی زیادہ سننے اور دیکھنے کو ملے گا اگر آپ خدا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو، لیکن خدا کا کام اس لائق ہے۔
کچھ اور چیزیں تھیں جن کا مجھے سامنا کرنا تھا. خدا نے مجھے بتایا ایک وقت آئے گا جب مجھے اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ تمام عرصہ جس میں انہوں نے زیادتی کی, کبھی کسی نے اس سے متعلق بات نہیں کی. زیادتی ایک بھیانک چیز ہے, اور وہ بھی جن سے زیادتی, اور خاص طور پر اس وقت اس پر کوئی بات نہیں کرتا تھا. میرا خیال ہے ایک منسٹری سے تعلق ہوتے ہوئے میں وہ پہلی عورت ہوں جو اس بارے میں بات کرتی ہوں. میں نے پلپٹ سے کھڑے ہو کر اس سے متعلق بات کرنا شروع کی, اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا, اور کسی کو تو اس بارے میں بات کرنا تھی. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے ایسا کیا, لیکن میں نے کبھی اپنے باپ کا سامنا نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہمیں اس سے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہے, اور میں چاہتی بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ مجھے ان تمام برسوں میں خوف دلا کر کنٹرول کرتا تھا, اور دیانتداری سے کہتی ہوں میں اس سے بہت خوف زدہ تھی. لیکن خدا نے پہلے میرے دل میں یہ ڈالا کہ وقت آئے گا جب میں تجھ سے کہوں گا جا اور ایسا کر. اس نے کہا ابھی نہیں, لیکن تیار ہے. جب میں تجھ سے کہوں تجھے جانا ہوگا. میں نے ڈیو سے یہ بات کی. میں نے کہا ابھی نہیں, لیکن جب مجھے جانا ہوگا مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی. خیر, میرے خاندان نے اسے چھپا کر رکھا. میری ماں نے, میرے بھائیوں نے, میرے باپ نے. میرے خاندان میں دوسرے رشتہ دار بھی تھے جو سب جانتے تھے کہ وہ کس طرح کا اور کیسا تھا اور کیا کرتا تھا. ان میں سے کوئی بھی اس مسئلے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ بھی اسے چھپاتے رہے. ایک رات خدا نے کہا اب وقت ہے. میرے پاس سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا, اور اگر میں ایسا کرتی تو میں ابھی تک وہی باتیں سوچ رہی ہوتی. لہٰذا میں گئی اور ان کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی, اور میں نے کہا اب وقت ہے کہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتے رہے ہو اس سے متعلق بات کریں. وہ میرے خدایا, وہ ایک دم سے گھبرا گئے. میری ماں ادھر ادھر بھاگنے لگی. وہ گھر میں کبھی ایک کمرے میں جاتی, کبھی دوسرے میں. اور آپ جانتے ہیں لوگ اپنے راز چھپا کر اطمینان سے رہتے ہیں. لہٰذا میں نے کہا جو کچھ آپ نے کیا وہ بہت غلط تھا, اور اس نے مجھے بری طرح دکھی کیا, لیکن خدا اب مجھے استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے, میں ٹی وی پر پروگرام کرنے جا رہی ہوں, اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں وہ کہانی بتاؤں گی, اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ الفاظ میرے منہ سے نکلیں گے, اور میں مزید انہیں راز میں نہیں رکھوں گی. اور کیا آپ جانتے ہیں, کہانی مختصر کرتی ہوں, 83 برس کی عمر میں وہ خدا کے پاس آیا اور میں نے ان کو بپتسمہ دیا اس طرح. ہر چیز بہتری پر ختم ہوئی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ خوف سے کرنا تھا, صرف اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہیں. کوئی آپ کو خدا کی فرما برداری سے نہیں روک سکتا. خدا میں ڈری ہوئی ہوں, خدا میں خوف زدہ ہوں, میں خوف زدہ ہوں. تو جرأت آپ کو آگے بڑھاتی ہے. آپ خوف محسوس کرتے ہیں, آپ خوف سے کچھ کرتے ہیں. اب سنیے, کسی چیز سے صرف اس لیے نہ بھاگے کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی طرف بھاگ کر جانا ہوگا. آپ کو باقی زندگی اس سے بھاگنا نہیں ہوتا. جب آپ کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہوں تو اس کی طرف بھاگ کر جائیں اور اس پر قابو پائیں, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنی باقی زندگی اس سے بھاگتے رہیں گے. کوئی ہے جسے اپنی زندگی میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو بہت مدت سے آپ کو استعمال کر رہا ہے اور اب وقت ہے کہ سامنا کیا جائے؟ ایسا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, ان کو یہ پسند نہیں آئے گا. میں نہیں جانتی, شاید وہ آپ سے بات بھی نہ کریں, لیکن آپ صرف خدا کے سامنے جواب دیں. اگر ہم اپنی زندگی میں پیش رفت چاہتے ہیں تو سیکھیں کہ کچھ چیزوں کو ہمیں جھٹکنے کی ضرورت ہے. اعمال 28 باب کی 1 سے 5 آیت. جب ہم بحفاظت پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملیتے ہے, اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی کیونکہ می کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی. جب پولوس نے لکڑیوں کا گھٹا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا. جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ پر لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے,
کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی خدا کے غضب سے عدل اسے جینے نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ اگر سانپ کسی شخص کو کاٹ لیتا تو وہ مر جاتا، بس اس نے کیڑے کو آسانی سے آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا۔ لہذا اس سے میں نے سارا پیغام ترتیب دیا، جس میں سے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا لفظ سنا، جھٹکنا، اور آپ جانتے ہیں اس کا مطلب یا اس سے مراد جب ابلیس آپ کو کسی بھی انداز یا شکل میں کاٹنے کی کوشش کرے، رد کیے جانے کی صورت میں، دکھ دینے یا کسی قسم کی زیادتی کے ذریعے جب وہ اپنا دانت گاڑنے کی کوشش کرے تو آپ اسے ایسا نہ کرنے دیں، آپ اسے جھٹک سکتے ہیں، اور میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کو فقط تیار کر سکتے ہیں۔ میں اسے خود کو روکنے نہیں دوں گی، میں اسے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دوں گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں ایک اور مثال ہے جو شاگردوں سے متعلق دی، جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت دلچسپ ہے۔ لوکا 10 باب 10، 11 اور 16 آیت۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں۔ ایک اور ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، تمہارے خلاف احتجاج میں تمام بندھنوں کو توڑے ہوئے، مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے اور تم اس کو رد کرتے ہو۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے آسمانی باپ کو نہیں مانتا۔ اب ایک کھلی حقیقت، میری طرف دیکھیں اور اس حقیقت کا سامنا کریں، قطع نظر اس کے کہ آپ نے کتنی سخت کوشش کی، قطع نظر کہ آپ کتنے اچھے ہیں، ہر ایک آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہ جس کی طرف آپ بھاگے، کیا آپ نے سیکھا کہ کیسے اسے خود سے جھٹک دینا ہے؟ سنیے، آج اس کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، اس کو جھٹک دو۔ دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم دکھی ہوں گے اور یہ ہم کو روکے گا، اور پھر یا تو ہم بیٹھ کر مہینوں روتے رہیں گے یا ہم اس کو کسی اور طرح خود پر اثر انداز ہونے دیں گے۔ لہٰذا ہم اسے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھریں گے جس لمحے آپ دکھی ہوں۔ سب سے بہترین بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہیں دکھی لوگ دوسروں کو دکھی کرتے ہیں، میں اس کو جھٹک رہی ہوں، اسے اپنی ذات کا حصہ نہیں بناؤں گی۔ اے خدا، تو مجھے شفا دے سکتا ہے اور اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ سنیے، مجھے حیرت ہے آج یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کئی بار رد کیے جا چکے ہیں، اور یہ بہت دردناک تھا۔ لہٰذا اب آپ وہ زندگی بھی نہیں گزار سکتے جو آپ گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے رد کیے جانے کو خود پر دوبارہ حاوی کر لیا ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یسوع کو بھی رد کر دیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے کہا جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا۔ لہٰذا اس لیے اگر میں کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ مجھے قبول نہیں کرتے، وہ دراصل مجھے قبول نہیں کرتے بلکہ وہ میرے بھیجنے والے کو قبول نہیں کرتے۔ لوگوں کے خوف سے اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول نہ کھو دیں۔ خدا آپ کی زندگی میں جو پیش رفت چاہتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیں گے، آپ خوف سے منجمد ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم آج یہاں کتنے لوگ ہیں جو قدم بڑھا کر خدا کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کو چھوڑ دیں۔ جب خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے بلایا جو میں کر رہی ہوں، خواتین یہ نہیں کرتی جو میں کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے اگر عورت ہوتے ہوئے اب منسٹری کا کام کرنا مشکل ہے تو آپ کو 45 سال پہلے سے کوشش کرتے رہنا چاہیے تھا۔ واقعتاً میں مذاق نہیں کر رہی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں اپنا چرچ چھوڑ دوں، اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہمارے چرچ پر ہوتا ہے۔
ہماری سماجی زندگی, ہمارے بچے وہاں اسکول جاتے تھے, سب کچھ. لہٰذا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو میں نے یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے سب بچوں کے لیے اور آنے والے برسوں کے لیے. ان کے واسطے مشکل تھا. بہت سارے لوگ اور ہم نے بہت سارے دوست بھی کھو دیے. لوگ سمجھنے لگے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں. اور آپ جانتے ہیں لوگ کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے جو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کے بجائے کچھ اور نظر آتا ہو. کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ایک نارمل خاتون ہوں, ایک نئی نارمل. میں شاید آپ کی مانند نارمل نہ ہوں یا آپ جیسی یہ دنیا کے معیار کے مطابق. اور ابلیس مجھے یہ کہنے کی کوشش کرتا رہا کہ مجھے آرام سے بیٹھنے اور باقاعدہ عورت کی طرح رہنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. میں ایسی نہیں ہوں, مجھے یقین ہے. سنیے خدا کی بندیوں, کبھی بھی عام عورت بننے کی کوشش نہ کرنا. وہ بنے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنے. سنیے, ابلیس لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے. ان لوگوں کو جو واقعی آپ سے پیار کرتے ہیں وہ ابلیس کے وسیلہ استعمال ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی منزل سے دور رکھ سکے. ایسا نہ ہونے دے. اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں جو اس دنیا میں ہر ایک کی مانند بننا چاہتے ہیں. اپنی طرز کی ایک ہی شخصیت ہونا بہت قابل قدر اور منفرد ہے. پولوس نے کہا کہ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. اس معجزے کو کھونے نہ دیں جو خدا نے آپ کی زندگی کے لیے رکھا ہے, کیونکہ آپ لوگوں سے پسند کیے جانے کے نشے کے عادی ہیں. دیکھیے, آپ جانتے ہیں ہر وہ مسیحی جو پورے طور پر خدا کے ساتھ چلتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے دوست خفا ہو جائیں, لیکن یہ وہ دوست نہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی تو وہ موجود نہ ہوں گے. اگر آپ کو کوئی اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ بنے جو آپ کے دوست چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دوست ہوں, تو پھر وہ آپ کے سچے دوست نہیں ہیں. اور جتنی جلدی آپ ان سے جان چھڑائیں گے اتنی ہی جلدی آپ بہتر ہو جائیں گے. سیکھیں کہ خود سے کیسے دوستی ہوتی ہے, تو پھر آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے. مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. میں ایسا کرتی ہوں, میں اپنے ساتھ ہوں. غصے کو جھٹک دیں. جس لمحے آپ کو کوئی غصہ دلائے کہیں نہیں. غصہ, منفی رویہ, شکایتیں, خود ترسی, ان کے ساتھ وہی کریں جو پولوس نے اس چھوٹے سانپ کے ساتھ کیا. اسے جھٹک دیں. ایک بار پھر کوشش کریں. ہم دیکھیں ہم راز رکھ سکتے ہیں. اگلی بار کوئی آپ کے مقابل آ سکتا ہے. آپ ان پر مسکرائیں اور چلے جائیں. اعمال 7 کی 20ویں آیت. اس نازک وقت پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا. وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا, مگر جب مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا. اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا. اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں. چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا. اب میں آپ کی توجہ 25ویں آیت پر دلانا چاہتی ہوں. اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا. وہ سمجھا
کہ وہ اسے قبول کریں گے مگر وہ نہ سمجھے. آپ جانتے ہیں میں توقع کر رہی تھی کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ خدا مجھے تعلیم دینے کے لیے بلا رہا ہے. میں یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ ان کو ایک بڑا دورہ پڑ جائے گا کیونکہ میں ایک عورت کے روپ میں تھی. میں دیانتداری سے وہ کر رہی تھی جس سے متعلق سمجھتی تھی کہ خدا نے مجھے بلایا ہے. ان میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں میں جانتی بھی نہیں تھی کہ ایک عورت ان کی منادی نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں نہیں کر سکتی. اس وقت دیر ہو چکی تھی, میں پہلے ہی یہ کر رہی تھی. میں سمجھی وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے. میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ میرے سارے دوست مجھ سے جدا ہو جائیں گے اور مجھے چرچ سے بھی نکال دیا جائے گا. میرا مطلب ہے میں نے سوچا لوگ مجھ سے خوش ہوں گے. میں نے سوچا وہ بہت خوش ہوں گے. کیا آپ نے کبھی ایسے حالات کا سامنا کیا جہاں آپ نے سمجھا کہ لوگ آپ سے متعلق واقعی خوش ہوں گے؟ آپ ایسے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے جو رد عمل آتا ہے وہ بہت عجیب ہوتا ہے. آپ میرے لیے کیوں خوش نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ لوگ آپ سے جلتے ہیں, بس جلتے ہیں. آئیے حسد پر کچھ دیر کے لیے بات کرتے ہیں. جو دوسروں کے پاس ہے اس سے حسد نہ کریں یا اس کا لالچ نہ کریں. میرے خاوند سے خدا نے ایک بار کلام کیا جو کہ ڈیو ایسے نہیں تھے. ڈیو باہر نکل کر ایسا نہیں کہہ سکتے تھے. خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے لہٰذا وہ ایسا کیوں اور کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ جاننا اچھا لگے گا. لیکن وہ دراصل ان کے ساتھ یہ ایک میٹنگ کے دوران ہوا. بنیادی طور پر انہیں یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ملا تھا جو اس وقت تک اپنی انتظار کردہ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ ان لوگوں کے لیے خوش نہیں ہو جاتے کہ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ان کو مل جائے. یہ کافی اچھا ہے. ٹھیک ہے, یوں کہہ لیجئے آپ غیر شادی شدہ ہیں, آپ شادی کرنا چاہتی ہیں. پچھلے 2 برسوں میں آپ کی 3 بہترین دوستیں شادی شدہ ہو چکی ہیں. آپ کے پاس دلہن کی سہیلیوں والے بے شمار ڈریسز ہیں اور آپ کو ایک نئی الماری کی ضرورت ہے. اب آپ کی ایک بہت اچھی دوست آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور سچائی یہ ہے کہ آپ حسد سے بھری ہوئی ہیں. آپ اس کے لیے خوش نہیں ہیں. آپ جھوٹ موٹ ایسا کر رہی ہیں, خداوند کی تعریف ہو, لیکن خوش نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں پولس نے لوگوں سے کیا کہا؟ کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ دیکھا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پر مکمل بھروسہ کریں. سنیے, خدا پر مکمل بھروسہ کریں اور اپنے سمیت ہر بندے کو جو اچھا ہے وہ دیں, اور ٹھیک وقت پر اس بات کی توقع نہ کریں کہ ہمیشہ وہ آپ کے پاس ہو جو دوسروں کے پاس موجود ہے. کیا آج آپ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنا ہمیشہ بند کر دیں گے؟ مجھے حیرت ہے کہ نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ ہم معاشرے میں خود کا موازنہ دوسروں کے ساتھ اپنی کسی چیز کو لے کر ان کی کسی چیز کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور یہ بات کس قدر آزادی بخش ہے کہ جو کچھ اوروں کے پاس ہے اسے حسد نہ کریں, اور اس بات کو پرکھنے کی کوشش نہ کریں کہ خدا نے ان کو اتنا کیوں دے دیا. خدایا یہ تو ان کا حق نہیں تھا, تو کیوں ان کو یہ سب دے دیا؟ تو نے یہ سب مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ ہمارا کام نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ خدا کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے کہ اکثر اوقات وہ آپ کے سامنے کسی اور کو برکت دے گا کہ آپ انہیں خدا کی محبت کے ساتھ محبت کریں گے لیکن ان کو واقعی پسند نہیں کریں گے. میرا مطلب ہے یہ ایک چیز ہے, خدا اگر تو میرے کسی ایک بچے کو برکت دے تو یہ کیا ہی بات ہوگی. خیر, خدا کسی اور کو آپ کے سامنے برکت بخشتا ہے اور ان کو وہ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں, اور وہ یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کرے گا جو اس کا حق بھی نہیں رکھتا. وہ صرف آپ کے رویے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ
उन सब के लिए तैयार हैं? ये देखने के लिए जो कुछ आप उससे मांग रहे हैं उसे संभालने के लायक है भी या नहीं? मेरा ख्याल है मैं इसे चंद अल्फाज के साथ खत्म करूंगी। किसी और की कभी भी घटिया नकल ना बने, बल्कि वो असल क्लासिक चीज बने जिसके लिए आप बने हैं। खैर, खुदा आपसे जो कुछ करने के लिए कह रहा है उसकी जिम्मेदारी उठाने को भागे और खुदा के साथ काम करते हुए उसे दुरुस्त करें। ये आपकी जिंदगी में पेशरफ्त की अहम कुंजी है।